18 ذی الحج کا دن ہے. اس دن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. صحابہ کہ جنہوں نے قرآن کو حقیقت کے اندر پہچانا، حقیقت کے اندر سمجھا، ان کا سننا قرآن، ان کا عمل قرآن تھا. اس لیے تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے مختصر انداز میں صحابہ کی شان بیان کی اور قرآن کی عظمت بیان کی. کیا کہتا ہے؟ قرآن قرآن اے قرآن اے قرآن. قرآن کو مخاطب کر کے شاید کہتا ہے وا قرآن قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح چاہا تھا ہم ویسے نہیں چاہ رہے، قرآن سے ویسے محبت نہیں کر رہے. کہتا ہے قرآن 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 تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. اللہ اکبر. ان کا سننا قرآن تھا، ان کا عمل قرآن تھا. ان کے گھروں سے قرآن کی آواز گونجتی تھی. اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر گئے اپنی بہن کے گھر تھے اور قرآن کی آواز سنی. ان کے گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آتی تھی. ہمارے گھروں سے فلموں کی، ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، شرک کی قوالیوں کی آوازیں آتی ہیں. ان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی. اسی لیے تو اللہ نے کہیں ان کی شان میں کہا اولئک هم الراشدون، کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ میں ان پر راضی، یہ مجھ پر راضی. سبحان اللہ. اسی لیے تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا. اللہ اکبر اللہ. ان کے گھروں سے قرآن کی آواز گونجتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں کے اندر چلتے رات کے وقت. کس لیے چلتے؟ کہ میں دیکھوں کس کس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ آوازیں آتی تھیں قرآن پڑھنے کی. اللہ کے رسول بعد میں سمجھاتے تھے کہ آپ کی آواز اونچی تھی، آپ کی آواز کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے پریشان ہوتے ہوں، آپ نے آواز زیادہ بلند نہیں کرنی، درمیانی آواز رکھنی. سبق دیتے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نوٹ کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو، بڑی قابل غور یہ بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے 3 افراد تھے. انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. وہ 3 حصوں میں ایک اٹھتا، پہلے حصے میں ایک اٹھتا اور قیام کرتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا قیام کے اندر. جب وہ قیام کر لیتا وہ دوسرے کو جگاتا. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن سے محبت. دوسرے کو جگاتا، وہ پھر اٹھتا، قیام کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا. پھر تیسرا وقت شروع ہوتا، 3 حصے کرتے رات کے، تیسرا وقت شروع ہوتا تو وہ تیسرے کو جگاتے، تیسرے فرد کو جگاتے، وہ بھی قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے قیام کے اندر. اسی طرح ساری رات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قرآن کی آواز آتی. یہ ہے قرآن سے محبت. اسی لیے تو اللہ نے ان کے لیے یہ زمین وسیع کر دی. تھوڑے سے لوگ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، چند لوگ تھے. وہ تھوڑے سے لوگ قرآن کے مطابق چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صرف محبت نہیں کرتے تھے وہ پیغمبر. آج تو ہم صرف پیغمبر کی ذات سے محبت کرتے ہیں نا، ذات کے نعرے بڑے شوق سے لگاتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات کی باری آتی ہے تو بات کے وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں ریلیاں نکلی ہوں گی، ریلیاں نکلنا چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن میرے عزیز بھائیوں جب یہ کفار توہین کریں قرآن کی اور ہم صرف ریلیوں کے اندر نعرے بازی کر لیں، اس سے بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی وہ ہمارے قرآن کی توہین کریں، ہم قرآن پہ عمل کر کے دکھائیں، ہم قرآن کے اور قریب آ جائیں. جس طرح صحابہ کرام قرآن کی عظمت کو بھی مانتے تھے اور قرآن کی بھی مانتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ نے ان کے لیے پوری زمین وسیع کر دی اور کامیابیاں ان کا مقدر بنی. اور میں تو یہاں تک کہوں گا، علی وجہ البصیرت یہ کہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، قرآن کی اس قدر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری
انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنایا، صحابہ کرام نے قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنایا، اس قدر قرآن سے محبت کی، اس طرح انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری کہ کفار، یہ مشرک، کافر، پلید، ان کے دلوں کے اندر یہ جرت ہی نہ رہی کہ یہ قرآن کے خلاف اپنی زبان کھولیں۔ انہوں نے محبت اس قدر کی تھی۔ آج یہ کیوں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ کبھی میرے پیارے نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی توہین کرتے ہیں، اور کبھی یہ ہمارے قرآن کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں ان کے اندر یہ جرت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، ہمیں قرآن پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق، ہمارا چلنا پھرنا قرآن کے مطابق، ہماری خوشی غمی قرآن کے مطابق۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سننا قرآن ہوگا، ہمارا عمل قرآن ہوگا، جب ہم قرآن سے عملی طور پہ محبت کریں گے تو پھر ان کے دلوں کے اندر یہ بہادری اور جرت ختم ہو جائے گی۔